نعرہ کوئی بھی نواز شریف بھی پہلے لگاتے تھے, عمران خان بھی, کہ جو بیگنگ بال ہے, جو کشکول ہے, ہم نے وہ توڑنا ہے. مطلب جو ہم دوست ممالک سے, آئی ایم ایف سے پیسے مانگتے ہیں, اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. لیکن یہ جو اعداد و شمار ہے حکومت کے اگلے سال کی, خود جو پروجیکشن ہے کہ لگ بھگ ہمیں کچھ 34 ارب ڈالر چاہیے اگلے مالی سال اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. تو عمران خان آئیں یا کوئی اور آئے تو شاید ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ. بہت سی چیزوں پہ شاید ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ چلتی رہے. دیکھیے, اس مالی سال میں ایک جو دیوالیہ ہونے کی جو تلوار پاکستان کے اوپر لٹکتی رہی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کی گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹس اسیس کی تھی, منیمم انہوں نے 32 سے 34 ارب ڈالر کی تھی. اور انہوں نے اگر اپنے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ اس کو ایک 16 بلین ڈالر تک بڑھانا ہے تو اس کو اس کے لیے 6 ارب ڈالر اور ایڈ کر لیں. اس وقت ریزروز ہمارے کو 10 سے 11 بلین ڈالر تھے. آج ہمارے ریزروز ہیں 4.5 ارب ڈالر. نیٹ ہم نیگیٹو ہیں, ہم نے پیسے دنیا کے زیادہ واپس کرنے ہیں, ہمارے خزانے میں کم پیسے ہیں. اب اگلے مالی سال کی اگر ہم بات کر لیں ناظرین, 2 کریٹیکل نمبرز ہوتے ہیں جو یہ ڈیٹرمن کریں گے کہ حکومت پاکستان جو بھی حکومت بناتا ہے, اقتدار میں آتا ہے وفاق میں, وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر نہیں جائے گا تو آلٹرنیٹ میں وہ چائنا کے پاس جائے گا, رشیا کے پاس جائے گا, کیا کرے گا. ایک آپ کا نمبر ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا, جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری کرنٹ, جو ہم اپنی امپورٹس کرتے ہیں, ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں, فورن ریمیٹنسز آتی ہیں, کچھ اور آپ کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں ادر دین دا فائنینشیل اکاؤنٹ, اس کا جو انہوں نے تخمینہ لگایا وزارت خزانہ وہ 9.2 ارب ڈالر کا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے بڑا نمبر ہے کہ پاکستان نے قرضے کتنے واپس کرنے ہیں اور قرضوں کے اوپر سود کتنا دینا. وہ کو تخمینہ ہے 24.5 ارب ڈالر سے لے کر 25 ارب ڈالر کا. تو اگلے مالی سال میں حکومت پاکستان کو چاہیے 34 ارب ڈالر. اب یہ جو اس کے اندر ایک نمبر ہے سب سے بڑا, وہ ہے آپ کا جو ہمیں 25 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہے. اس میں کوئی 15 ارب ڈالر کا قرضہ شارٹ ٹرم کا ہے, وہ اپنے سعودی عرب سے حکومت پاکستان نے لیا ہوا ہے, چین سے لیا ہوا ہے, متحدہ عرب امارات سے لیا ہوا ہے. اور یہ جو 15 ارب ڈالر ہے یہ اس بیس کے اوپر ہے جو ابھی ہمیں کوئی اضافی پیسے جو آنے ہیں متحدہ عرب امارات سے, یہ سعودی عرب سے, وہ ہم نے شامل نہیں کیے. تو 2 کام ہوں گے, ایک تو یہ کہ 9 ارب ڈالر کی فائنینسنگ چاہیے, اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑا ہونا ہے. 15 ارب ڈالر اگر یہ دوست ممالک یہ رول اوور کر بھی دیتے ہیں تو پیچھے پھر 10 ارب ڈالر بچتا ہے. تو 10 اور جمع 9 یہ 19 ارب ڈالر تو پھر بھی چاہیے, وہ اضافی ہیں, نئے قرضے ہیں. تو کیسے ہم یہ مینج کریں گے کامران بغیر آئی ایم ایف کے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میرے خیال میں اس لیے بھی الارمنگ ہے کہ 2 بڑے ظاہر کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ یا 3 کہہ لیں کہ جس سے آپ کے ہاں ڈالر آتے ہیں. ایک آپ کی برآمدات, دوسرا آپ کے ریمیٹنسز, اور تیسرا غیر ملکی سرمایہ کاری. اور یہ جو اگلے سال کی پروجیکشن ہے وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. یا تو ڈرامیٹیکلی یہ تینوں ہیڈز میں ایک انکریز آ جائے تو وہاں سے آپ گیپ پورا کر لیں, تو اس کے بھی کوئی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. لگتا ہے کہ ان تینوں برآمدات ہوں یا ڈرامیٹک انکریز تو کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. دعوے ضرور ہوتے ہیں. ہم احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں جی کہ ہماری اگر ایکسپورٹ 100 ارب ڈالر کی نہ ہوئی 5 سال میں تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے پاکستان. کبھی یہ سارے بیانات ہیں, کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں. ان کی ایک رپورٹ ہے, اس کے اوپر میں سٹوری کروں گا ابھی, جو انہوں نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تیار کی. وہ رپورٹ پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی تھی. یہ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے. مجھے لگتا ہے کسی جو میٹرک تو بہت ہی کم لیول کو 12 پڑھا کوئی بندہ, اس نے وہ رپورٹ اٹھا کے لکھ دی ہے. وہ ڈرافٹ کاپی ہے میری پاس ان کی. اچھا, اس میں اب یہ دیکھیے ایکسپورٹس جو ہے یہ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, جب تک اپنے سسٹمز کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب آپ انیبلنگ بزنس انوائرمنٹ آپ پیدا نہیں کریں گے, آپ ٹیکسیشن میں انسرٹینٹی ختم نہیں کریں گے, فیسیلیٹیشن نہیں کریں گے, آپ ٹریڈیشنل جو آپ کے ایریاز ہے ٹیکسٹائل اور باقی سرجیکل گڈز, اس سے جو لیگل نظام ہے, سب سے بڑا لیگل نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے. اس مالی سال میں حکومت کا ایکسپورٹس کا جو ہدف تھا وہ 38 بلین ڈالر کا تھا. ان کا جو ریوائز ایسٹیمیٹ آیا وہ 28 ارب ڈالر اس سال رہے گا. 28 ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا چلے. آن دا فیس آف اٹ اگر ہم 28 ارب ڈالر لے بھی لیں, اگلے مالی سال میں حکومت کا تخمینہ یہ کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ 30.1 ارب ڈالر کی ہوں گی. صرف 2 ارب ڈالر اضافہ دکھا رہے ہیں پورے, اور باوجود اس کے کہ اتنی میسو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, حالانکہ اس کا بھی امپیکٹ آنا چاہیے. کیونکہ وہ آگے اس لیے نہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹر ہے وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے, وہ سبسڈیز پہ اور کوٹاز پہ چل رہا ہے. اس کے بعد اگر 30.1 ارب ڈالر یہ ہو گیا. ریمیٹنس کی آپ نے ذکر کیا, ان کا جو ہدف اس مالی سال میں تھا 33.4 ارب ڈالر تھا. ریوائز ایسٹیمیٹ ان کا 29 بلین ڈالر کا ہے. اگلے سال میں ان کا یہ خیال ہے
کہ ریمیٹنسز جو ہمارے لوگ جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں وہاں کام کرتے ہیں جو پیسہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں وہ کوئی ان کا خیال ہے کہ 30.9 بلین ڈالر رفلی 31 اور یہ 30 پلا لیں تو کتنا ہوگا 61 بلین ڈالر جو نان ڈیٹ کریٹنگ انفلو پاکستان آئے گا وہ ان کے خیال میں جو ہمیشہ روزی ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا ریئلسٹک لگ رہا ہے اس میں 2-3 ارب ڈالر اوپر نیچے ہو سکتا ہے وہ 61 ارب ڈالر آئے گا ان کے اپنے خیال میں اس عرصہ میں اگلے مالی سال میں درآمدات کتنی ہوگی تقریباً 60.5 ارب ڈالر کی جتنی آپ کی ترسیلات زر اور ایکسپورٹس ملا کے آ رہی ہیں اتنی ہی آپ کی درآمدات کا نمبر ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ ان ریئلسٹک ہے یا ریئلسٹک